بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مجھے وہ بڑا پرانی ایک چیز یاد آ گئی۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں جب قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اردو کا، تو اس میں ایک بڑا قیمتی لفظ تھا جو اس وقت تو بالکل بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن جب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا تو بڑا گہرا لفظ تھا۔ وہ تھا ذوئے ظروف۔ اب یہ اس وقت تو ہم نے بچپن میں فٹافٹ یاد کیا کہ ذوئے ظروف کے آگے وہ برتن پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ہم نے بس دیکھا اور یاد کیا اور چل پڑے۔ اور یہ لفظ ہم عام زندگی میں اس کا صرف ایک مفہوم لیتے ہیں۔ ظروف میں سے ہم نے جو لفظ نکالا ہے وہ ہے ظرف، اور اس ظرف کو جو ہے ہم لوگ جو ہے نا اپنی عام لینگویج میں استعمال کرتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ ظرف انسان ہے، بڑا کم ظرف آدمی ہے۔ یہ ظرف کا جو مطلب ہے جی، یہ ظرف کا مطلب ہے برتن، اور یہ مٹی کا برتن ہے اور یہ جو مٹی کا برتن ہے یہ کیا کیا کھیل کھیل رہا ہے اس دنیا میں، یہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بہرحال یہ مٹی جو ہے، تو یہ برتن جو ہے، یہ اس کی بڑی پہچان ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اچھا، یہ جو ظروف ہے نا، یہ ایک ظرف، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ظرف زوئیں کے ساتھ ایک ظرف ہے، ایک زال کے ساتھ بھی ظرف ہوتا ہے، ظرف، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، کہ وہ بھی ایک اس کے ساتھ لفظ وہ جڑا ہوتا ہے ظرف کے ساتھ۔ تو ہمیں عام دنیا میں جو ہے یہ نظر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو انسانیت کے درجے سے جو لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اب یہ درجہ جو ہے یہ ہمارے دین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ درجہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس درجے سے گرے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کم ظرف کہتے ہیں۔ اس کو کئی بزرگوں نے بڑے سخت الفاظ میں بھی استعمال کیا ہے، اور اس کا ایک انہوں نے پنجابی کا جو ترجمہ نکالا ہے وہ ہے نیچ، جس کو وہ ایک شعر میں بھی کہا ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی لوگ آ کے جڑتے ہیں تو ہمیشہ ان سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ کم ظرف کی کیا پہچان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کم ظرف کو عزت دو گے تو وہ اتراتا ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے عزت دی گئی ہے، اور جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کو عزت دیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو زیادہ جھک کے ملتے ہیں، اور وہ آپ کی عزت کو ڈبل عزت کر کے آپ کو واپس کرتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی، کہ وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، اور یہ دوسری سطح کے جو لوگ ہیں کم ظرف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکسر، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھوں پر یکسر، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا ایمٹی ویسل، خالی پانڈا شور کرتا ہے، خالی برتن۔ تو یہ جو بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گہرے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں پریشانیاں، دنیا کے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ گہرے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے طریقے سے گزرتے ہیں کہ پریشانی جب ہوتی ہے تو عام انسان جو ہے وہ عام انسان کی طرح چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو اعلیٰ ظرف جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس مشکل مرحلے کو بھی ایک عظیم شکل دے کے جاتے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ اور آپ نے فرمایا کہ خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ تو یہ خاص لوگ، اعلیٰ ظرف لوگ، اور وہ دوسرے جو لوگ جن کے بارے میں کہا کہ مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی۔ اب یہ کبھی میں نے سوچا نہیں اس کے اوپر، کبھی بڑی دیر بعد اس کی سمجھ آئی کہ کتے کے آگے جو میٹھی کھیر رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، کہ کیا وہ کھیر کھاتا نہیں ہے؟ تو مجھے پھر بہت لیٹ جا کے پتا چلا کہ جی کتے کے ٹیسٹ برڈز نہیں ہوتے،
اس کے منہ میں کھٹے میٹھے کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں آپ نے میٹھی کھیر پکا کے کتے کو کھلا دی تو ضائع کر دی آپ نے بات. اس لیے کہتے ہیں خاصاں دی گل عامہ آگے, عام لوگوں کے آگے خاص بات نہیں کرنی. ایسے ہے یہ بات کرنا جیسے میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. یہ جو سارا کھیل ہے جی یہ عام اور خاص کے درمیان میں چلتا جا رہا ہے کہ خاص لوگ بات کو بہت خاص لے کے جاتے ہیں اور عام لوگ اس بات کو عام سطح سے بھی گرا دیتے ہیں. ایک جو پل ہوتا ہے جس پل میں عظیم لوگ جو ہیں وہ مر کے بھی عظیم رہتے ہیں اور عظمت ان کی زندگی میں آ جاتی ہے, اور جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں, سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو کہ سب پار چلے جائیں گے لیکن منافق نہیں جائے گا. منافق کون ہوتا ہے؟ یہ بھی مٹی کی قسم ہے منافقت کی, کہ یہ مٹی جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ دونوں طرف مشہور ہونا چاہتی ہے. یہ خراب لوگوں میں بھی مشہور ہوتی ہے اور یہ اچھے لوگوں میں بھی مشہور ہونا چاہ رہی ہوتی ہے. یہ دونوں طرف جو اپنا پاؤں رکھتا ہے نا دو کشتیوں میں, اس کو کہتے ہیں منافق, کہ جو یک وقت کافروں میں بھی مشہور ہونا چاہیے اور مسلمانوں بھی مشہور ہونا چاہیے, یوں سمجھ لیں آپ اس کو. تو یہ منافق لوگ ہیں. یہ منافق کے لیے پھر بڑے بڑے سخت منافقون کی بات ہوئی ہے قرآن پاک میں, اور بڑے لمبے چوڑے اس کے بات ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ ان ساری چیزوں سے بچائے ہمیں, کہ یہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مٹی, جس کو کہا اللہ نے کہ مٹی بنائی, میں نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی اور پانی سے بنایا. کھنکتی ہوئی مٹی. اچھا یہ مٹی کی, اب جیسے باب فریسہ فرماتے ہیں کہ ویک فریدہ مٹی کھلی, مٹی اتے مٹی ڈلی, مٹی ہسے مٹی روے, مٹی ہسے مٹی روے, مٹی آخر مٹی ہوئے. اچھی ذات دا کی کہنا, اچھی ذات بھی ہو جائے مٹی, اچھی ذات ہے رب دی باقی سب ہے مٹی مٹی. تو یہ جو ذات بڑی اس مٹی کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے نا, یہ پھر اس کی باتیں ہیں کہ وہ سمجھتا ہے. انسان تو ہے ہی بہت کمزور سی چیز ہے یہ انسان, لیکن اس کی جو بقا ہے, اس کی جو بڑائی ہے, وہ پھر ان بڑی ذاتوں کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے. کہ یہ مٹی کی ایک شان میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اس مٹی کی ایک شان جو ہے وہ بوترابی بھی ہے. کہ سرکار واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجھے پنجابی کا شعر یاد آ گیا کہ زوئے ظروف محبتاں والے بنے بنائے آون, بو ترابی شان انہ دی اکھاں دے وچ ساون, دل دے زخم پرانے لگ دے ایک ہی مین دساون, واصف یار دی نیم دا کنڈل سارا جگ پھساون. یہ وہ پھر وہ اور طرح کے لوگ ہیں کہ جن کی مٹی جو ہے وہ محبتوں سے گوندی گئی ہوتی ہے, وہ خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی شان ہی اور ہے. اور یہ جو لقب ہے, یہ جو کنیت مولا علی کی ہے, یہ سرکار دو عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں لیٹے, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس کے ساتھ منسلک, تو آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے تو جسم کے ساتھ جو تھی وہ مٹی ساری لگ گئی ہوئی تھی. تو سرکار دو عالم سرور کونین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اٹھو بوتراب. تو یہ جو لقب تھا سرکار دو عالم کی طرف سے مولا علی کے لیے, وہ ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھے بوتراب کر کے بلاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ایک مٹی کی شان ہے کہ بوتراب ہے اس کے ساتھ. مٹی کے جو والد جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی ایک شان ہے کہ وہ بھی دیکھیں. ایک اس کی شان اور بھی میں آپ کو بتاؤں, وہ ہمارے ایک عہد کے بڑے قیمتی شاعر تھے, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, خالد احمد. ان کا ایک بڑا قیمتی شعر ہے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو ابھی مٹی نہ کھنکی تھی, ابھی پانی نہ برسا تھا,
ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ یہ ان کی نعت کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ یہ مٹی سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو یہ مٹی جو ہوتی ہے یہ بڑی قیمتی ترین بھی مٹی ہوتی ہے، اور یہ مٹی جو ہے جب اپنی سطح سے گرنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ مٹی جو ہے وہ اور طرح سے ہو جاتی ہے، اس کے اور طرح کے رنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ کم ظرفی ہوتی ہے، یہ کم ظرفی جو ہے یہ کبھی کبھی اس کا ظرف بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ ظرف بڑھتا ہے جب انسان کسی اعلیٰ ظرف کے پاس بیٹھنا شروع کر دے۔ ایسی شخصیت جس کے ظرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر انعام کیا، انعمت علیہم والی یہ مٹی ہے، یہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان کا رستہ مانگا گیا ہے، ان کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ کبھی زندگی میں آپ کا کوئی ایسا موقع بن جائے کہ ایسے لوگوں کی اگر آپ کو سنگت مل جائے، ان کی کوئی ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کم ظرفی کو اعلیٰ ظرفی میں بدل دیتے ہیں۔ اعلیٰ ظرفی جو ہے انسانیت کی معراج کی طرف سفر کرتی ہے، اور جو کم ظرفی ہے وہ دنیا کی طرف سفر کرتی ہے، پیسے کی طرف سفر کرتی ہے، لالچ کی طرف سفر کرتی ہے، حسد کی طرف سفر کرتی ہے، اناد، کینہ، ہوس، یہ سب چیزیں جو ہے یہ کم ظرفی کی طرف آپ کو سفر کرواتی ہیں۔ یہ کم ظرفی انسان کو جو ہے وہ انسانیت کی سطح سے بہت نیچے گرا دیتی ہے، اور یہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں یہ ہر مشکل گھڑی کو جو ہے ایک داستان بنا کے چلے جاتے ہیں۔ کس کے اوپر مشکل نہیں آئی؟ امام علی مقام کے اوپر مشکل نہیں آئی، لیکن کیسے گزرے اس پورے اپنے سفر کے اندر سے کہ اس پورے واقعے کو ایک ایسی عظیم الشان داستان بنا کر گئے کہ آج رہتی دنیا تک ان کے نام لیوا، ان پہ جان نثار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ انسان جو ہے یہ اس کی پہچان اسی کے ساتھ ہے کہ یا وہ برتن جو ہے کم ظرفی سے ہوگا تو یا وہ اعلیٰ ظرف والا ہوگا، وہ بھرا ہوا ہوگا۔ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اور یہ جو پھر بڑے والے لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ کی جن پر مہربانی ہوئی، وہ مٹی جو ہے لوگوں کے بہت قریب ہوگی، اس سے لوگوں کو فیض مل رہا ہوگا، اس سے لوگوں کی تشفی ہو رہی ہوگی، اس سے کوئی خیر کی بات ہی نکل رہی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے اعلیٰ ظرف مٹی ہوتی ہے یہ والی۔ یہ جو ظروف ہے یہ محبتوں والے ظروف ہے، ان کو جو بھرا جاتا ہے وہ محبت کے ساتھ بھرا جاتا ہے، اور جو کچھ اب برتن کے اندر ہوگا وہی کچھ ہی چھلکے گا باہر۔ اگر اندر اس کے کینہ بھرا ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی اور ایسی خناس بھرا ہوا ہے تو وہی چھلکے گا، وہ بولے گا تو وہی بولے گا، وہی چیز سامنے آئے گی۔ اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جب بات کریں گے تو اس کے اندر سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بات کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں اندر خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو باہر آتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے بات۔ تو ان لوگوں کو کہیں سے خوشبو ملی ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی کہ ایک وہ پرانے وقتوں میں وہ جڑی بوٹیاں کٹھی کیا کرتے تھے حکیم لوگ، اور ان جڑی بوٹیوں کا رس نکالا کرتے تھے، اور وہ عرق نکالتے تھے، اور عرق سے پھر وہ چیزیں بنتی تھیں اور معاملات۔ تو اسی طرح سے ایک وہ شاگرد تھے کسی کے بڑے اچھے، تو وہ بوٹیوں کا رس اکٹھا کرنے کے لیے نکل گئے، اور کئی سال جنگلوں میں محنت کر کے انہوں نے کئی سارے جو تھے نا وہ عرق اکٹھے کیے، اور وہ پھر ایک ان کو جو تھا وہ جواہر العقاقیر کہنا چاہیے وہ ان کو مل گیا، اور وہ بڑے خوش کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہو گئی کہ جواہر العقاقیر مجھے مل گئے۔ تو وہ اس اچیومنٹ سے اتنے خوشی سے جا رہے تھے کہ ٹھوکر لگی اور وہ شیشی گر کے ٹوٹ گئی،
اور وہ حکیم صاحب رونا شروع ہو گئے اور گریہ زاری شروع ہو گئی، اور اسی رونے میں انہوں نے اپنے گرو کو یاد کیا کہ دیکھیں گرو میرے ساتھ کیا ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا۔ کہتے ہیں گرو کو یاد کرو، گرو آ ہی جاتا ہے وہاں پر۔ تو گرو آئے تو گرو نے اس کو روتا دیکھا تو گرو نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو اس شاگرد نے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں اس بات پہ؟ انہوں نے کہا تیرا تو نقصان ہو گیا لیکن مجھے جو چیز چاہیے تھی نا وہ مجھے مل گئی ہے۔ تو شاگرد نے کہا کہ جی آپ کو کیا مل گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے مل گئے تیرے آنسو، یہ جو تو نے گریہ کیا، یہ جو رویا ہے، یہ آنسو جو ہے یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور ان آنسو، یہ اگر آنسو نہ ہو تو یہ جڑی بوٹیاں رس دینا بند کر دیں، ان کے اندر وہ رس والی تاثیر ختم ہو جائے۔ یہ جو آنسو ہے یہ اس مٹی کو زرخیز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو آنسو ہے اگر یہ قرب الہی میں یہ چلے جائیں تو بس پھر آپ کی مٹی جو ہے وہ مٹی بن جائے گی کہ جس مٹی کے اوپر انعام ہوا ہے، اور وہ اعلیٰ ظرفی کی جو ہے مثال بنیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ موقع اپنی زندگی میں نصیب کرے کہ ہم اعلیٰ ظرف لوگوں کی خدمت میں بیٹھیں، اعلیٰ ظرف لوگوں کی خدمت کریں، ان سے کچھ بھی چھلکے گا تو آپ کے اوپر وہ پڑ ہی جائے گا۔ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہو تو کچھ قطرے آپ کے اوپر بھی پڑ جاتے ہیں، جہاں کہیں پہ جو رحمت برس رہی ہو اگر آپ وہاں پر بیٹھ جائیں تو 2 بوندیں آپ کے اوپر بھی پڑ جائیں گی۔ نیک لوگوں کی سنگت جو ہے آپ کو نیکی کا رستہ دکھا دے گی، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برائی کے رستے پہ لے کے جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ اپنی سنگتوں کو چیک کریں، اپنے بیٹھنے والوں کو، ملنے والوں کو دیکھیں کہ یہ اس رستے میں کہیں آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آپ کو یہ زندگی بھی کامیاب چاہیے، آپ کو وہ زندگی بھی کامیاب چاہیے۔ ایک شعر ہے حضرت واصف علی واصف کا، میں آخر میں آپ کو پیش کروں گا کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ یہ جو عشق والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنے رب کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر وہ جو گدازی پیدا ہوتی ہے، وہ آنکھیں ان کی پرنم ہوتی ہیں اور سجدے میں ہوتے ہیں، اور یہ عشق جو ہے ان کو وہ پھر جو ہے ان کے ظرف کو پھر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ وہ ظروف جو ہے وہ پھر اور طرح کے جو ہے مقبول ظروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی زندگی میں دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، کیا نہیں وہ دے سکتا، اس سے مانگیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ ظرفی عطا کرے، ایسے لوگوں کی سنگت عطا کرے۔ آپ ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا۔ آپ شہر میں نکلیں، برائی ڈھونڈنے نکلیں گے تو فٹافٹ آپ کو مل جائے گی، نیکی ڈھونڈنے نکلیں گے تو نیکی بھی آپ کو ملے گی۔ یہ آپ کے رجوع کے اوپر ہے کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں، یہ مٹی میں آپ نے ڈالنا کیا ہے۔ یہ محبت ڈالیں، محبت چھلکے گی، محبت بانٹیں گے اور محبت والے ہی بن کے رہیں گے، اور محبت والوں کی نسبت آپ کو عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رہیں، خیر سے رہیں۔ السلام علیکم۔